الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رجعت کیا ہے اور رجعت سے کیسے بچا جائے، اور اگر کبھی وظائف میں رجعت ہو چکی ہے تو پھر اس کا ازالہ کیسے کیا جائے۔ یاد رکھیے، رجعت جو ہے وظائف اور عملیات کے اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ کوئی وظیفہ الٹ اثر شروع کرے، کوئی عمل جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس مقصد کی بجائے الٹ ہو جائے، عکس ہو جائے، فائدے کی بجائے نقصان شروع ہو جائے۔ عامل پڑھنے والا جو ہے تب رجعت کا شکار ہوتا ہے جب وہ وظیفے کے دوران کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے جو گناہ کبیرہ کے زمرہ میں آتا ہے، کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے جو وظیفے کے شرائط کے بالکل منافی ہو، یا وظیفے کو درمیان میں چھوڑ دیا، تو اس سے پھر رجعت کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سے عاملین یا بہت سے وظائف والے یہ رجعت کے شکار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اکثر رجعت جو ہے ان عملیات اور وظائف میں ہوتی ہے جو عملیات تسخیر موکلین، تسخیر جنات، تسخیر روحانیات کے لیے کی جاتی ہیں۔ عام جو وظائف معمول کی آپ پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ذکر کرتے ہیں، یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ذکر مشکلات کے حل کے لیے کرتے ہیں، یا اولاد کے لیے، حصول اولاد کے لیے، یا حصول نوکری کے لیے، یا رزق کے لیے، ان اعمال میں رجعت نہیں ہوتی۔ رجعت ان اعمال میں ہوتی ہے جو تسخیر کے لیے کی جاتی ہے۔ عام طور پہ اکثر بعض اوقات معمول کی وظائف میں بندہ پابندی نہیں کرتا، اور پھر اس سے بھی یہ احتمال ہے کہ نقصان ہو جائے۔ تو آپ اگر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ نہ کرے آپ رجعت کے شکار ہیں، آپ کی وظائف الٹا اثر کر رہے ہیں، آپ کے عملیات بالکل بے تاثیر جا رہے ہیں، بلکہ آپ روز بروز پستی کی طرف جا رہے ہیں بجائے ترقی کے، تو عین ممکن ہے کہ رجعت کے شکار ہوں آپ۔ اب اس کا علاج کیا ہے، تو آج کے درس میں آپ کو رجعت کا وہ علاج بتا رہا ہوں جو ہمارے مشائخ کی ترتیب ہے کہ ایک عامل کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل کا اہتمام کرے، تاکہ وہ جنات، شیاطین اور اسی طرح روحانی عملیات، تسخیر کی عملیات یا دوسرے وظائف کے رجعت سے وہ محفوظ ہو جائے، اور اگر رجعت ہو چکی ہے تو اس سے جان چھوٹ جائے۔ تو آئیے اس مبارک عمل کی طرف، انتہائی ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں چونکہ شیخ کے ساتھ ربط نہیں ہوتا، اور پھر بعض لوگ جو ہیں صرف کتابوں کو پڑھ کے وظائف پڑھ لیتے ہیں، اور صحیح وظائف کا اہتمام نہیں ہے، بلکہ من گڑت وظائف لوگ پڑھتے ہیں، اور مبہم پڑھتے ہیں، منتر جنتر پڑھتے ہیں، تو اس سے پھر بڑی مشکلات زندگی میں شروع ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو فائدہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے میرے پاس آئے ہیں یا فون پہ رابطہ کیا ہے اور کر رہے ہیں کہ غلطی سے مجھے پتہ نہیں تھا، آپ کی دروسات سننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو سارے زندگی جو ہے منتر پڑھنے میں گزاری، اور مجھے اس کی کسی نے بڑے فضائل بیان کی تھی، اور ابھی مجھے پتہ چلا کہ میری زندگی تو اجیرن ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ یا اللہ نہ کرے کسی ایسی سفلی عمل کو آپ نے اختیار کیا ہے نہ سمجھی میں، اس سے توبہ کریں، اور اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے آج کا یہ وظیفہ، یہ نہایت اہم ترین وظیفہ ہے، اس کو آپ پڑھنا شروع کریں۔
انشاءاللہ اس عمل کی سب سے پہلے میں تو آپ سب کو اجازت دیتا ہوں، سب کو اس کی اجازت ہے، لہٰذا عام اجازت خاص اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں درس میں اجازت دے دیتا ہوں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے روزانہ 360 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے اور 41 دن پڑھنا ہے۔ خواتین عذر کے ایام میں نہ پڑھے اور نماز پڑھنے کے ایام میں پڑھے، اس کے لیے کوئی خاص یعنی مخصوص وقت اور مخصوص جگہ اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی وحدت زمان اور وحدت مکان کا اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ یہ ایسا مبارک اور بابرکت وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ کسی بھی عمل کی رچت ہو، سفلی عمل کی ہو، روحانی عمل کی ہو، اور رچت کا اثر جسم پہ ہو، رچت کا اثر گھر پہ ہو، رچت کا اصل معاش پہ ہو، تو انشاءاللہ وہ ساری کی ساری جو صفائی ہو جائے گی اور وظائف کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو پڑھائی کریں گے انشاءاللہ دروازے کھل جائیں گے۔ تو آئیے اس مبارک وظیفے کی طرف، اور اس وظیفے کو آپ نوٹ کیجئے، درود پاک 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اور جب 360 مرتبہ ہو جائے تو پھر آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک وظیفے کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور جو رجت کے شکار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔